بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم حافظ محمد نعیم الرحمان صاحب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر خلیل احمد صاحب، جناب محترم کرنل عبید اللہ صاحب، جناب محترم منیر کاظمی صاحب، جناب محترم احمد خان صاحب اور دیگر ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے خصوصاً جناب وائس چانسلر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم یہاں کراچی سے آ کر یہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یہ سیمینار کر سکیں. اور پھر اس سے زیادہ شکریہ جناب محترم حافظ محمد نعیم الرحمان صاحب کا کہ جو انتہائی متحرک، مستعد اور زیرک سیاستدان ہیں. حافظ الرحمان صاحب کا میں انتہائی مشہور ہوں کہ وہ انہوں نے وقت دیا. حالانکہ میں کل انٹرویو کر چکا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ چلے ماحول کو ہم خوشگوار بنا لیتے ہیں، اس کو بڑا پروٹوکول سے اگلا گھٹ کر ایک نیا اسٹائل سے ہم بات شروع کرتے ہیں. ہم نے ان کے لیے سچ ٹی وی کے لیے پرسوں انٹرویو کیا اور اس کے بعد میں ہم نے جس طرح سے ان کو دیکھا اور جس طرح سے وہ آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں اس نے ہمیں بہت متاثر کیا. اور اس حوالے سے متاثر کیا کہ یہ مسلم لیگی ہونے کے بعد کہ کیا انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے، مسلم لیگ نے پاکستان بنایا اور مسلم لیگ نے تمام جو فرقہ واریت اور لسانیت کو سے باؤ ہو کر ان لوگوں سب لوگوں نے مل کر پاکستان کی جدوجہد کی اور پاکستان کا قیام عمل میں لایا. یہ کام انہوں نے یہاں بھی کیا. مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے. سب سے زیادہ جس بات کا میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور جس سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری عمر 75 سال ہے اور میں نواز شریف صاحب کا میں میڈیا ایڈوائزر رہا ہوں اور سندھ میں وزیر بھی رہا ہوں. تو میں اور اقتدار کی کشمکش میں میرا بڑا حصہ رہا ہے. تو لیکن اس کے باوجود میں ان کو خراج تحسین اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ قومی یکجہتی کا کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ 3 اسماعیلی برادری کے ممبران ہیں، مسلم لیگ کا یہی انداز ہے، اور 4 شیعہ حضرات ان کی حمایت حاصل ہے جو کہ مسلم لیگ شامل ہیں. اور جس یکجہتی کو یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو کاوشیں کر رہے ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے لیے، جو کہ ایک خوبصورت ترین دنیا سرزمین کا خوبصورت ترین علاقہ ہے، اس کا اس کے حوالے سے جو باتیں میں نے ان سے کہیں، اگرچہ وہ میری اس کی خواہش ہے کہ میں بیان کروں، ان کا پروگرام آپ سننا پسند کریں گے تو ضرور کیجیے گا. میرا پروگرام جو سچ بات آئے گا اگلے فرائیڈے کو، تو ان کا انٹرویو ہوگا اس میں. تو انہوں نے بہت ہی جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں. اب دیکھیے جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے $102 بلین جو ہے وہ 102 بلین روپے جو ہے وہاں سے حکومت سے دیے ہیں، PSC کے جو کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے وہاں سے انہوں نے حاصل کیے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں صنعتیں نہیں ہیں. تو پھر آپ کے لیے ملازمتوں کے لیے بھی جو بندوبست کر رہے ہیں، جہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ 10,000 ایک ہوٹل سے 10,000 آدمی کو نوکریاں ملتی ہیں. پھر جو اور بہت کام ہے آپ کا. میں نے دیکھا کہ کل ہم جب پھرے شہر کے اندر کہیں کچرے کا ہمیں نظر نہیں آیا، کچرے کا ڈھیر، یہ کچرے کا کہیں. دوسری بات جو ہے یہاں پر جو سیکورٹی کا نظام ہے کراچی اور لاہور کے بعد میں، میرے خیال میں اگر دونوں کو میں اگر معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں خود کراچی کا رہنے والا ہوں، لیکن اس سے کہیں متاثر جو ہے اور جو مؤثر جو نظام ہے وہ یہاں کا نظام ہے، جس پر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اب یہ بڑی بڑا سیاست ایک بڑی ایک عجیب بلا کا نام ہے. اس میں کیونکہ ہم بچپن سے آپ کے زمانے میں آپ کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ، لیکن ہمارے زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ یونین کے صدر ہوتے تھے تو اس کو ہم لوگوں کو موبلائز کرتے تھے، لیڈرشپ وہاں سے ایمرج ہوتی تھی. اب وہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو آگے جانا ہے. اور یہ جو آپ کا علاقہ ہے اتنا درخیز ہے. آدمی اس وقت یہاں پر ہمارا ایک نوجوان یہاں پر یاسر بیٹھے ہیں جو کہ ہمارے قائد اعظم یونیورسٹی پہ سے IR میں فرسٹ کلاس پاس ہو کر گئے ہیں
اور آپ امریکہ کے اندر فیلوشپ کر رہے ہیں، جو یہاں کے باشندے آپ کے قریب سے، یہاں کے کسی گاؤں کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کی خوبصورتی کی، ایک آپ کی ذہانت کی، اور اس کے علاوہ جو آپ کو جو اس وقت جو سپیک کے حوالے سے جو آپ کو ایک موقع مل رہا ہے، قدرت کی طرف سے ملا ہے، جو آپ کی نیکیوں کی وجہ سے، آپ کی اعلیٰ درجی کی وجہ سے، آپ کی مہمان نوازی کی وجہ سے، آپ کے بہت سے جو اخلاق ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ایک انعام کے طور پر یہ سپیک دیا ہے. سپیک پہ بھی ہمیں حافظ صاحب نے جو بیان کیا. اچھا، اب یہ بات تو میں یہاں تو کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کی تعریف اس لیے کروں، ایک 75 سال کا اولڈ مین اور سیاستداں، لیکن اس لیے کروں کہ ایک جوان سال ہیں اور یہ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، اور خصوصاً ہم آپ کے ایک دل بستانی خدمت کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے یہ زیادہ وقت ان کے لیے لیا. اچھا جی، آپ بات تھوڑی سی کر لیں. ہم نے جو یہ سیمینار کیا ہے، رابطہ فورم انٹرنیشنل ایک بڑی تنظیم ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینڈرس آف دا ڈیفینڈرس. ہم انٹلیکچولی ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہمارے ملک کے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اور ہمارے ملک کے جو ڈیفینڈرس ہیں، ان کے خلاف جہاں کہیں بھی کوئی بات آتی ہے تو وہ ہمیں اطلاع مل جاتی ہے. تمام ہمارا نیٹ ورک اتنا زیادہ ہے اس رابطہ فورم کا کہ اس کو ہمیں اس کا اطلاع ملتی ہے، اور اس کے پھر ہم جواب دیتے ہیں، اس پر آرٹیکل لکھتے ہیں. اس کے اوپر ہمارا پورا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے. سوشل میڈیا میں الگ کام کر رہا ہے، اور ٹی وی میں الیکٹرانک میڈیا میں الگ کام کر رہا ہے، اور ساتھ میں سوشل میڈیا میں بھی اور اخبارات میں بھی. اخبارات میں تو میں خود کالم لکھتا ہوں، جو آپ کے بارے میں نے لکھا ہے وہ آئی ہوپ کہ ایک دو روز میں چھپ جائے گا. تو جو فتح مبین ہم اس لیے کہتے ہیں 1965 وار کی، کہ اس میں ہماری برتری، دشمن نے اچانک حملہ کیا، لیکن برتری ہماری اس میں میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ حافظ صاحب سے میرا وعدہ یہ ہے کہ میں ان کو جلدی یعنی یہاں سے ان کو جو اپنی تحریک کے بعد میں وہ جا سکیں، تو ان کو بہت سے کام ہیں. لیکن میں چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، فضا میں ہمارا مکمل کنٹرول تھا. ہمارے ایک ریکارڈ ہے، عالمی ریکارڈ ہے کہ ایک ایم عالم نے 7 جہاز 1 سیکنڈ کے اندر اڑا دیا. 7 جہاز ایک وقت میں، عالمی ریکارڈ ہے. ہماری نیوی نے، ہمارے پاس ایک آپ دوست تھی غازی، وہ نیوی نے نہ وکرم کو باہر نکلنے دیا، نہ دہلی، ان کا جو بہت بڑا سمندری بڑا جہاز تھا، دلی سے نکلنے دیا، اور ان کا دوارکا کو ہم نے تباہ کر دیا 8 تاریخ کو. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ سمندر میں بھی ہماری حکمرانی تھی. اور اگر آپ آ جائے آرمی کی طرف، جو ہمارا بیٹل فیلڈ تھا، پہلی بات تو یہ کہ بیادلی کی نہر کو توڑ کر میں اس کو روکا، جہاں عزیز شہید جو ہمارا عزیز بٹی جو ہے ہمارے جو شہید ہیں وہ. اور دوسرے پھر چمنڈا کی جو لڑائی ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ چمنڈا کی بیٹل جو ہے وہ جنگ عظیم کے دوئم کے بعد میں سب سے بڑی بیٹل تھی. اور اس میں جس انداز سے ہماری فوج لڑی ہے، ان کا ہر منصوبہ ناکام بنا دیا. تو میں بہت بات کرنا چاہتا ہوں، دل میں بہت زیادہ ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی میں جب تھوڑی عمر زیادہ ہوتی ہے دل میں زیادہ بولتا ہے. میں اپنی بات کو ایک دم سے کٹ آف کرتا ہوں، کٹ آف پوائنٹ پہ آتا ہوں. تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم مہمان خصوصی کا اور وائس چانسلر صاحب کا خصوصاً. تو ساتھ میں ضرور کروں گا ہمارے منیر صاحب کا، جو کہ انہوں نے اگر کوئی نامزد ہیں کرتا ہے ہمارے وائس چانسلر صاحب کے، لیکن انہوں نے تعاون بہت زیادہ کیا. انتہائی مشکور ہوں آپ کا. اور میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حافظ صاحب کو، حفیظ الرحمان صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں.